2 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر ہیں، جس میں پنجاب ٹیکنیکل یونیورسٹی کا ایڈیشنل چارج آپ کے پاس اور پنجاب ٹیکنیکل یونیورسٹی رسول کے بعد وائس چانسلر ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں یونیورسٹیز ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پرووائڈ کرنے کے حوالے سے کیسے اپنا کردار ادا کریں؟ ان دونوں میں فرق کیا آپ کو لگتا ہے؟ کیسے؟ یہ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز ہیں اور 3 ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز بنائی گئی پنجاب میں ریسنٹلی. 2018 میں چارٹر ہوا تھا، جو ایکٹ پاس ہوا تھا اس یونیورسٹی کا، اور 2018 میں ہی جو رسول میں پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول ہے اس کا ایکٹ پاس ہوا. پھر 2019 میں میر چاکر خان رند یونیورسٹی ڈی جی خان کا چارٹر پاس ہوا، وہ بھی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے. اور خیال یہ تھا، جیسے ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کے جتنے بھی انکلوڈنگ چیف منسٹر، باقی جو لیڈرشپ ہے پنجاب گورنمنٹ میں، وہ جب بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اسکلز کے اوپر، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر بڑا ان کا فوکس ہوتا ہے. تو آج سے کچھ عرصہ پہلے جب مسلم لیگ نون کی اس سے پہلے والی حکومت تھی، محترم شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت بھی جو ان کی ایڈوائزرز تھے، جو ایکڈیمک لیڈرشپ تھی پنجاب میں، انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو مشورہ دیا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، so that we can promote technology education, technology training, and this is the path to improve and promote industrial development of the country and the province. تو اس کانسیپٹ کے تحت یہ یونیورسٹیاں بنائی گئی تھیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے انفارچونیٹلی یہ یونیورسٹیاں مشکلات کا شکار رہی. ایک تو جب یہ ایکٹ پاس ہوئے اس کے بعد حکومت بدل گئی، ایک نئی حکومت آ گئی، اور نئی حکومت کا شاید کچھ آبجیکٹیوز مختلف تھے، انہوں نے اس طرح سے اس کو فوکس نہیں کیا. وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹس لیٹ ہوئیں تو کتنا عرصہ یونیورسٹیاں آپریشنلائز نہیں ہو سکیں. جیسے پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول ہے، جہاں میری اپنی جو ریگولر پوزیشن ہے، وہاں پہ وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ 2021 میں ہوئی، یعنی 3 سال ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی. پھر اسی طرح سے کالجز سے یونیورسٹیاں بنا تو دی گئیں، مگر ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز یعنی یونیورسٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر، جو فیسلٹیز چاہیے تھی، اس کی اپروول میں بھی تاخیر ہوئی. اور اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ بڑا کرونک ایشو ہے. 1973-74 میں پاکستان میں بی ٹیک کی ایک ڈگری لانچ کی گئی تھی، جو اس وقت کی یو ای ٹیز تھیں، یو ای ٹی لاہور ہے یا باقی جو انجینئرنگ یونیورسٹیز تھیں، وہاں پہ بی ٹیک کی ڈگری لانچ کی گئی، اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت کہ انجینئرنگ ایک سلائٹلی مختلف ڈومین ہے اور ٹیکنالوجی ایک سلائٹلی مختلف ڈومین ہے. یعنی ایک طرف انجینئرنگ ہے جو ڈیزائن اور جو انوویشن ہے، ڈیزائن ہے، ریسرچ ہے، اس کی طرف اس کا انکلائنیشن ہے، اور دوسری طرف جو آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن ہے، یعنی اپلائیڈ انجینئرنگ اس کو کہہ لیجیے، وہ ایک ریلیٹیولی مختلف ڈومین ہے. تو ہمیں ہینڈز آن اسکلز والے انجینئرس کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا بی ٹیک. مگر اس کو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے آج تک اس کو ریکگنائز نہیں کیا، اور جو اس کے پاس آؤٹس تھے، جو گریجویٹس تھے، وہ کرونیکلی امپلائمنٹ کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، یعنی جو انجینئرنگ کے پروفیشن کے مختلف پاسبل ڈومینس ہیں، ان میں ان کو اجازت نہ دی گئی اور وہ مشکلات کا شکار رہے. تو اس وجہ سے پھر ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن ہائر لیول پہ بھی اور ایون لوور لیول پہ بھی وہ بہت افیکٹ ہوئی. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہوگا کہ پنجاب میں ڈویژنل لیول پہ انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن کے بورڈز ہیں، تقریباً 9 بورڈ ہیں. اس کے مقابلے میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا صرف 1 بورڈ ہے پورے صوبے میں. اور وہ جو انٹرمیڈیٹ کے بورڈز ہیں، انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن کے، اچھا یہ انٹرمیڈیٹ میں مطلب گریڈ 11 اور گریڈ 12 کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس یہ جو ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن ہے، اس میں ووکیشنل بھی ہوتی ہے، جو ریلیٹیولی ٹیکنیشین لیول کی ایجوکیشن ہے. پھر سپروائزری رولز کے لیے ایک علیحدہ سے ڈگری ہے جس کو ہم بی اے ای یا ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کہتے ہیں، جو کہ انٹرمیڈیٹ کے برابر تصور کیا جاتا ہے، 3 سال کا ڈپلوما ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو انٹرمیڈیٹ کے بورڈز ہیں، وہاں پہ 12ویں گریڈ
کا جو امتحان دینے والے بچے ہیں وہ تقریباً آن ایوریج 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہیں ہر بورڈ کے کم و بیش. 10 لاکھ سے 15 لاکھ کے درمیان میں ان کی کوئی تعداد ہے جو امتحان دیتے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ڈپلومہ 3 سال کا ہے اور تیسرے سال کا امتحان دینے والے لوگ صرف 15-16 ہزار ہیں، جن میں سے 5-6 ہزار فیل ہو جاتے ہیں، 8-9 ہزار پاس ہوتے ہیں. یہ جو انٹرسٹ کی کمی ہے، دلچسپی کی کمی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو ان بچوں کو جو ڈپلومہ کرتے ہیں ان کے آگے ہم راستے بند کر دیتے ہیں، نہ ان کو ہم ہائر ایجوکیشن میں جانے دیتے ہیں، نہ ان کو جاب کے کوئی ریزنیبل مواقع مہیا کرتے ہیں. اگر آپ سرکاری نوکریوں کے اسٹیچوٹس اٹھا کے دیکھیں نا، جہاں پہ کوالیفیکیشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری کوالیفیکیشنز سیکنڈری اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول، BA کی، یعنی جو اسکلز سے متعلق ایجوکیشن نہیں ہے وہ اس کے اراؤنڈ ہی ساری جو ہے اس کا بنا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے ان کو انکریجمنٹ نہیں ہوتی ان کو جابس کے لیے. پھر اس طرح سے انڈسٹری کی کوئی ہمارے پاس ریگولیٹ کرنے کے کوئی میکانزم نہیں ہے، وہاں پہ ان کو تنخواہ بہت کم دی جاتی ہے، بغیر تنخواہ کے کئی سال لوگوں سے کام کروایا جاتا ہے. تو ہم نے ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کو پچھلے 40-50 سالوں میں وہ اتنا خراب کر دیا ہے، اس میں آنے والے لوگوں کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ ابھی ہمیں مشکل ہو رہی ہے ریوائیو کرنے میں. یعنی یونیورسٹیوں میں جو اخراجات ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. حکومت مہنگائی بھی ہے، انفلیشن ہے، تو تنخواہیں آپ کو بڑھانی پڑتی ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی وہ بڑھائی جاتی ہیں. اسی طرح سے جو باقی کی سہولیات ہیں، آپ کو یوٹیلیٹی کے ایکسپینسز آپ کے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں اوور دا لاسٹ فیو ایئرس. سیلریز میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ ان کا بھی اضافہ ہو گیا. ٹرانسپورٹ کا اگر آپ فلیٹ رن کرتے ہیں تو اس کی رننگ کاسٹ بہت زیادہ. ہر چیز کی کاسٹ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے. اس کے برعکس یونیورسٹیوں کو جو گرانٹس ملتی تھی گورنمنٹ سے، یعنی گورنمنٹ کی جو اس کے اوپر اسپینڈنگ ہے وہ انکریز نہیں ہو رہی، وہ اسٹیگننٹ ہے فار لاسٹ مینی ایئرس. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پر اسٹوڈنٹ اسپینڈنگ کو یونیورسٹیاں ڈیکریز کرتی ہیں تو یہ براہ راست اس کی کوالٹی کو افیکٹ کرتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یونیورسٹیوں میں نمبر آف اسٹوڈنٹس دیکھیں نا اوور دا لاسٹ فیو ایئرس، تو آپ دیکھیں کہ کنٹینیوسلی انکریز ہو رہا ہے. یعنی تعلیم عام ہو رہی ہے تو بچے زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں. جس یونیورسٹی میں آج سے 10 سال پہلے 5-7 ہزار اسٹوڈنٹ تھے، آج اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہاں 20-25 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں. اور اسی طریقے سے پھر اس کی باقی تو اگر ہم اس کے ہائر ایجوکیشن کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، یعنی پبلک اسپینڈنگ اس کے اندر نہیں آئے گی اور فائنینسز کو انکریز نہیں کریں گے، تو پھر اس کو سروائیو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ساری کی ساری کاسٹ اسٹوڈنٹس کے اوپر ٹرانسفر کر دی جائے. جب اسٹوڈنٹس کے اوپر آپ وہ کاسٹ ٹرانسفر کریں گے فی کی شکل میں، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کی جو کیپیسٹی ٹو پے ہے وہ اس کو میٹ نہیں کرتی، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس شاید ڈراپ آؤٹ ہو جائیں گے، یونیورسٹیوں سے ایجوکیشن چھوڑ دیں گے. تو ہمیں اس کا کوئی میکانزم بنانا ہے. اب یونیورسٹیاں کاروبار تو رن نہیں کر سکتی، مطلب ہم شادی ہال تو نہیں بنا سکتے، ہم ریسٹورینٹ اور ہوٹلس تو نہیں بنا سکتے. ہمارا کام تو ایجوکیشن دینا ہے نا. تو اسی کے اراؤنڈ ریسرچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریسرچ کو کمرشلائز کریں، ریسرچ کے اوپر آپ پروڈکٹس ڈیولپ کریں اور اس کو کمرشلائز کریں، مگر وہ انڈسٹری آپ کی یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ انڈسٹری آپ کی بہت پریمیٹیو اسٹیجز پہ ہے، وہ ریسرچ بیسڈ پروڈکٹس کو پروڈیوس کرنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتے. تو جب تک یہ سارا جو میکینزم اوور آل ہے، ایکو سسٹم امپروو نہیں ہوتا، آپ ریسرچ کو ایک حد تک شاید کچھ سوچ سکتے ہیں کہ کمرشلائز کیا جائے، اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا. اور پچھلے 10-15 سال کی ایفرٹ سے کوئی ابھی تک کوئی ایسے سگنیفیکینٹ ریزلٹس بھی نہیں نکلے. چھوٹی موٹی آمدن مختلف یونیورسٹیوں نے پیدا کی ہے، مگر وہ ان کی سسٹینیبلٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، جو فائنینشیل آڈٹس ہیں یا باقی جو مانیٹرنگ کے سسٹم ہیں، ان کا ریسپانس بہت سلو ہے. یعنی آج میں وائس چانسلر ہوں، میں اگر یہاں پہ کوئی غلطی کرتا ہوں، غلط فیصلے لیتا ہوں، تو اس کا آڈٹ ہونے کے بعد جو اس کا ریسپانس آئے گا وہ ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد آئے گا، وچ از ویری لیٹ. سو بہت ساری یونیورسٹیوں نے پینشن فنڈز نہیں بنائے ہوئے، پینشن کا بجٹ ان کا بے تحاشا انکریز ہو گیا ہے لیکن فنڈز نہیں بنائے ہوئے. سو ان کو اپنی ریٹائرڈ امپلائیز کی پینشن اپنے ریکرنگ ریگولر بجٹ سے دینی پڑتی ہے.
تو جب اور کئی یونیورسٹیوں کا اگر آپ بجٹ دیکھیں گے تو ان کی پینشن کا ایکسپنس زیادہ ہے، بجٹ میں جو ان کے پاس آمدن ہے وہ اس سے کم ہے، تو وہ میٹ اپ نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اوور دا لاسٹ میں بی مینی ایئرس، 20 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں بلڈ اپ ہوئی ہیں، اور اب جب وہ ایک کرنچ کی سچویشن پیدا ہوئی ہے تو وہ ایکسپلوڈ کر رہی ہے. تو اگر ہم اپنے ان انسٹیٹیوشنس کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی ریفارم کے لیے بھی، اور ان کی یعنی جو اصلاحی معاملات ہیں اس کے لیے بھی، اور ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے بھی حکومت کو سامنے آنا ہوگا، اور کوئی ایسا میکینزم بنانا ہوگا کہ جلدی سے اس کی ایویلیویشن ہو سکے اور ان کو ان یونیورسٹیوں کو ان مشکلات سے نکالا جا سکے، ورنہ کولیپس کر دیں گے. بہت سارے ادارے آپ کے اگلے کچھ عرصے میں اگر یہ حالات اسی طرح سے جاری رہے تو کولیپس کر جائیں گے. ابھی فار ایگزامپل نیا بجٹ آنے والا ہے، ایک دفعہ پھر حکومت تنخواہوں میں اضافہ کرے گی، اس کو ریوائز کرے گی، جو کہ ضروری بھی ہے. لیکن اس اضافے کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ سپلیمنٹری فنڈز نہیں دیتے، ان کی گرانٹس میں اضافہ نہیں کرتے، تو کہاں سے یونیورسٹی اس کو میٹ اپ کرے گی؟ فیسیں آپ نہیں بڑھا سکتے، الٹرنیٹ سورسز آف انکم آپ کے پاس نہیں ہیں، اور گرانٹس جو ہیں وہ ریڈیوس ہو رہی ہیں. تو پھر یہ جو ایکسپینس کا جو برڈن ہے یہ کیسے میٹ اپ ہوگا؟ تو وی نیڈ ٹو ری تھنک دا سسٹم، وی نیڈ ٹو فائنڈ سولوشن. ہم ایک دوسرے کو کہتے رہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانے نے ایسے کر دیا، فلانے نے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وی نیڈ ٹو کم اپ ود کمپلیٹ ریفارمیٹری سولوشن. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ.